بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس زوبیہ مصطفیٰ۔ آج تاریخ ہے 8 جنوری 2021، دن ہے جمعے کا۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر یا کریم۔ ٹاپک ہے قواعد کا، اس میں ضمیر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسم کی مثال دوں گی، شارٹلی بتاؤں گی آپ لوگوں کو کیونکہ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نام، جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب اس میں ضمیر ہم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں، آپ، ہم، تم، یہ، وہ، اس میں ضمیر کہلاتے ہیں یہ الفاظ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اپنے نردبان اردو اس کا کام سمجھیں گے۔ پیج نمبر 48، تفہیم۔ تفہیم از کمپریہنشن، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک پیراگراف ہمیں دیا ہوا ہے، ایک عبارت دی ہے جسے ہمیں اچھے سے پڑھنا ہے، اور اس کے اکارڈنگ جو ہمارے نیکسٹ پیج پہ کوشچنس دیے ہوئے ہیں ان سوالوں کے ہمیں جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس میں ٹاپ پہ رائٹ سائڈ پہ تاریخ ڈالیں گے، جو ہماری تاریخ ہے 8/1/2021، اور لکھیں گے جماعت کا لیفٹ سائڈ پہ جماعت کا کام، ٹھیک ہے؟ اچھا، ٹاپک نیم کیا ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ تفریح۔ تفریح، انجوائمنٹ، ٹھیک ہے؟ جس چیز میں، جس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آئے اسے تفریح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کام بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں پکچر دی ہوئی ہے، سینٹر میں ایک لڑکا بیٹھا ہے اور اس کے کون کون سے تفریحی کام ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ پہلا ہے کتاب پڑھنا، کیا پتا کہانی کی کتاب پڑھنے سے اسے مزہ آتا ہو، اسے کرکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہو، اسے میوزک سننے یا پلے کرنے میں، بجانے میں مزہ آتا ہو، اسے سوئمنگ میں کرنے میں مزہ آتا ہو، اسے ہاکی کھیلنے میں مزہ آتا ہو، اسے گولف کھیلنے میں مزہ آتا ہو، یا اس کو ریکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہو، اور یا واچنگ ٹی وی، یا ٹی وی دیکھنے میں اسے تفریح آتی ہو یا اسے مزہ آتا ہو۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جسے کرنے سے آپ کو مزہ آتا ہے، اسے تفریح کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بھی بہت سارے ایسے کام ہوں گے جس میں آپ کو بہت مزہ آتا ہوگا۔ اپنا عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہماری عبارت ہے، سٹارٹ ہو رہی ہے جب، 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 ن، ان، سا، الف، سا، انسا، نون، انسان۔ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے بیٹا۔ جو ساؤنڈز ہیں ان ساؤنڈز کو بلینڈنگ کے ساتھ، اگر ہمیں پڑھنے میں مشکل ہے تو ساؤنڈز کو بلینڈنگ کے ساتھ ہم پہلے پریکٹس کر کے پھر اپنے ورڈ کو ادا کریں گے، اپنے الفاظ کو ادا کریں گے۔ جب انسان، جیم، س، جسم، ما، جسما، نا، یہ نی، جسمانی، جسمانی باڈی۔ مشقت، مشقت، if it is difficult، اگر یہ مشکل ہے تو اس کو کیسے اسپیل کر کے پڑھ سکتے ہیں ہم؟ مشمشق۔ قاف کے اوپر دیکھیے تسدی ہے، اور جس کے اوپر تسدی ہوتی ہے وہ حرف 2 دفعہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شین کے ساتھ بھی ملے گا، جوائن ہوگا، اور ت کے ساتھ بھی جوائن ہوگا۔ تو مشق، مشق، قت، مشقت، مشقت، ہارڈ ورکنگ، رائٹ؟ یعنی کہ بہت محنت کرنا۔ جسمانی مشقت یعنی کہ ایسا کوئی کام جس میں آپ فزیکلی بہت انوالو ہو جاتے ہیں آپ۔ انسان، جسمانی مشقت، اور دماغی تھکاوٹ۔ تھکاوٹ کو اسپیل کیسے کریں؟ تھا، کا، تھکا، وٹ، وٹ، تھکاوٹ کا۔ واٹ از دس ورڈ؟ ش، کا، ش، کا، ر، شکار، شکار ہوتا ہے۔
جب انسان جسمانی مشقت اور دماغی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے. دماغی تھکاوٹ ٹائرڈنس. ٹھیک ہے, جب آپ بہت سارا کام کر لیتے ہیں, آپ بہت سارا ہوم ورک کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹائٹنس محسوس ہوتی ہوگی. اسے آرام کے علاوہ تفریح مینس انجوائمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بیٹا ایسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بہت سارا کام کریں اور آپ کو تھکن محسوس ہو تو آرام کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسا کام بھی کرنا چاہیے جس سے آپ کو ریلیکسیشن محسوس ہو, جس میں آپ کو مزہ آتا ہو. یہ جو کام ہوتے ہیں یہ آپ کے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں. ایسے کام جس میں آپ کو انجوائمنٹ میں ہوتی ہو وہ کام تفریح کہلاتے ہیں, اور یہ تفریحی کام آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں. تفریح کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. دیکھیں اس پیراگراف میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تفریح کی بہت اہمیت ہے. اب کیا اہمیت ہے؟ یہ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے. تفریح سے مراد ایسی سرگرمی مینس ایسی پریکٹیکل تھنگ, ایسی چیز جو عملی طور پہ کی جا رہی ہو, ایسی سرگرمی ہے جو ہمیں دلی خوشی اور سکون دے سکے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو آپ کو کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہوگی. وہ سارے کام تفریحی کام کہلاتے ہیں, وہ عملی کام کہلاتے ہیں. اس میں فزیکلی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ایک جگہ بیٹھ کے کہانی پڑھنا بھی ہو سکتا ہے, اس میں ٹی وی دیکھنا بھی ہو سکتا ہے, میوزک سننا بھی ہو سکتا ہے, یا باہر جا کے یا گھر میں ہی کوئی ایسا گیم یا کھیل آپ کھیلتے ہوں جس سے آپ کو سکون ملتا ہو. تفریح صرف سیر کرنا یا گھومنا پھرنا ہی نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی اس کا اہم حصہ ہے. ہر ایک کے اپنی ڈیفرنٹ چوائسیز ہیں, اپنی ڈیفرنٹ تفریح کی چیزیں ہیں جس میں ان کو مزہ آتا ہے. تو اس میں صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے, اس میں ورزش بھی ہو سکتی ہے, ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرنے میں مزہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو کھیل کود یعنی کہ پلے کرنے میں, پلے گراؤنڈ میں کرکٹ, باسکٹ بال اور بہت سارے گیمز ہوتے ہیں جو آپ کھیل کر اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں یا تفریح حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً کئی لوگ کام کے بعد ٹینس کھیل کر سکون محسوس کرتے ہیں, حالانکہ یہ تھکانے والا کھیل ہے. تھکانے والا یعنی کہ بہت سے ایسے آپ لوگ باہر جا کے کرکٹ کھیلتے ہوں گے, آپ باہر جا کے بہت سے ایسے گیم کھیلتے ہوں گے جس میں آپ فزیکلی انوالو ہوتے ہیں, آپ پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے. گھر میں اپنے کزنز بہن بھائیوں کے ساتھ آپ بہت سے کھیل ایسے کھیلتے ہوں گے جس میں آپ فزیکلی انوالو ہیں لیکن آپ پھر بھی نہیں تھکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ایک تفریح ہوتی ہے. یہ باڈی کو تھکانے کے بجائے اور انرجی فل بناتی ہے اور ایکٹیو بناتی ہے. تفریح کے مختلف طریقے ہیں, جیسے یہ ورڈ آپ اب ٹرائی کریں اس کو پڑھنے کی. سیر, و وساحت, سیرو سیاحت. سیر و سیاحت کسے کہتے ہیں؟ جگہ یا کسی علاقے یا کسی شہر کو جا کے اس کے بارے میں معلوم کرنا, وہاں گھومنا پھرنا سیر و سیاحت کہلاتا ہے, ٹورزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ چھٹیوں میں اپنے بہت سے لوگ گاؤں چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ نارتھ سائڈ چلے جاتے ہیں, یعنی ایسی جگہ جہاں پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, اسے سیر و سیاحت. تو بہت سے لوگوں کو سیر و سیاحت سے سکون ملتا ہے, تفریح آتی ہے. انٹرنیٹ کا استعمال ایز یوزول, آپ موبائل یوز کرتے ہیں, آپ کارٹون دیکھتے ہیں, آپ گیمز کھیلتے ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس میں کتابوں کا مطالعہ کہتے ہیں پڑھنے کو. ٹھیک ہے, کسی بھی معلومات کو حاصل کرنے کو مطالعہ کہتے ہیں. تو کتابوں کو پڑھنے کا سے بھی تفریح ملتی ہے. بہت سے لوگوں کو میگزین, کہانیاں, چھوٹی کہانیاں پڑھنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, بہت امیزڈ ہوتے ہیں. ٹی وی پروگرام یا فلم دیکھنا, آف کورس, کھیل کود, تیراکی, سوئمنگ اور میوزک وغیرہ سننا.
تفریح کے فوائد کو جان کر صرف اور صرف تفریح کو ہی زندگی کا مقصد نہ بنا لیا جائے. مینس تفریح کے فوائد ہیں کہ آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے, برین کو ریلیکس کرتا ہے, آپ کو انرجی دیتا ہے دوبارہ سے ہارڈ ورکنگ کرنے کی. لیکن صرف یہی آپ کی زندگی میں نہ رہ جائے کیونکہ اس کے فائدے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. کوئی کام ایک وقت تک یا ایک لمٹ ٹائم تک کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. زیادہ اگر اس کو استعمال کیا جائے کوئی بھی چیز تو وہ پھر منفی اثرات بھی دینے لگتی ہے. تو اس کے مثبت اثرات تفریح کے تب تک ہیں جب تک آپ اس کو صرف اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے, مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے یوز کریں, بلکہ پہلے کام اور پھر تفریح کا اہتمام کیا جائے. دیکھیں بک میں بھی آپ کو یہی ایک چیز ایکسپلین کی گئی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا کام کریں گے, اس کے بعد اپنے لیجر ٹائم میں, اپنے فارغ اوقات میں آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو تفریح ملتی ہو. تفریح کرتے ہوئے اپنی صحت اور موسم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اس ویری امپورٹنٹ بیٹا, یہ بہت اہم ہے کہ تفریح کرتے ہوئے آپ کی صحت اور موسم دونوں ہی آپ کے لیے پازیٹیو ہوں, یعنی کہ آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو اور موسم بھی. جیسے آج کل سردی بہت زیادہ ہے, آپ باہر جا کے اتنا نہیں کھیل سکتے, وہ آپ کے باڈی کو یا آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کریں گے. دوسرا جو ہماری سچویشن چل رہی ہے باہر, اس میں بھی آپ لوگ آؤٹ سائڈ جا کر جو ہے وہ تفریح نہیں لے سکتے, تو آپ کو گھر میں ہی ایسے کام کرنے ہیں جس سے آپ کو ریلیکس ہو سکے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو آپ تفریح لے رہے ہیں, اب جیسے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے تو کسی کو سوئمنگ کرنے میں مزہ آتا ہے تو وہ لیکن سوئمنگ نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب وہ موسم اس کو اجازت نہیں دیتا وہ تفریح کرنے کی. تو ہمیں موسم کے اور صحت کے لحاظ سے اپنا تفریحی کام چوز کرنا ہے. تفریح کے دوران کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو سکون کے بجائے پریشانی کا سبب بن جائے. اوکے اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ آپ نے یہ تفریح کا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کے فوائد بھی سمجھ لیے ہوں گے, اور یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے. ہم نے صرف اپنی لائف سٹائل میں سے یا پورے دن میں سے ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اپنی تفریح کے لیے نکالنا ہے تاکہ ہم دوسرے جو تھکاوٹ یا ہارڈ ورکنگ والے کام ہیں اس میں اپنا 100% ایفیشنسی دکھا سکیں. ٹھیک ہے, اب اس کے نیکسٹ پیج پہ آئیے. نیکسٹ پیج پہ ہے الف ایکسرسائز. عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیں. اب اس میں آپ کو پورے مکمل جملے لکھنے ہیں. سب سے پہلے تفریح سے کیا مراد ہے. آئی ہوپ آپ نے پیراگراف بہت اچھے سے سنا ہوگا, سمجھا ہوگا, اور آپ لکھ سکتے ہیں کہ تفریح سے کیا مراد ہے. ایسی سرگرمی ہے جو ہمیں دلی سکون دے سکے. ٹھیک ہے. نمبر 2, انسان کو تفریح کی ضرورت کب ہوتی ہے. I hope you can find the answer from the book, from the paragraph. آپ اس پیراگراف میں سے اپنے آنسر کو چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ پیراگراف بہت اچھے سے سنا ہے. میں یہاں آنسر آپ کو لکھواؤں گی نہیں, بیکاز یہ آپ نے خود اس کی مشق کرنی ہے, آپ کو آنسر لکھنا آئے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے آنسر لکھنے میں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, تو انشاءاللہ جب ہماری زوم کی کلاس ہوگی اس وقت آپ یہ کوشچنس مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن بیٹے آپ لوگوں نے خود ٹرائی کرنا ہے آنسرس کو لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. نمبر 3, سیر کرنے کے علاوہ تفریح کے دوسرے طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں. سیر کرنے کے علاوہ بہت سارے کام, جو بھی آپ کو کام سمجھ آتا ہے, ضروری نہیں ہے جو پیراگراف میں لکھیں وہی آپ لکھیں. آپ اور بہت سے کام لکھ سکتے ہیں کہ تفریح میں دوسرے طریقے اور کون کون سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تفریح کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے تفریح کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, یعنی ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے آپ کو سکون نہ ملے یا آپ پریشان ہو جائیں. آپ کے خیال میں تفریح کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے. اب بیٹے یہ کوشچن آپ کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے کہ اس میں تفریح کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. وہ آپ کے حساب سے آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, آپ خود سوچ کے, چاہے وہ کوئی بھی آنسر ہو, آپ نے لکھنا ہے بغیر کسی جھجک کے. اس میں گرامیٹیکل مسٹیک جو بھی ہوگی وہ پھر میں آپ کے چیک کر کے ریکٹیفائی, لیکن آپ نے یہ جواب
خود دینا ہے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو سکون کے بجائے پریشانی بن جائے. اس جملے کی وضاحت کیجیے. بیٹا یہ وہی آنسر ہے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے تفریح کے ٹائم پہ جو آپ کو ریلیکس، کیونکہ ہم تفریح ہی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں، ہم پریشانی سے دور ہو جائیں. تو ہمیں اس کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس جملے کی وضاحت کیجیے. اوکے، اس کا بے سوال ہے عبارت میں موجود 4 اسم ضمیر تلاش کر کے لکھیں. اسٹوڈینٹس، آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسم ضمیر میں نے ایکسپلین کیے تھے، اسی کو آپ نے ڈیفینیشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے عبارت میں سے 4 اسم ضمیر آپ نے فائنڈ آؤٹ کر کے اس بلینکس میں لکھنے ہیں. اس کا جیم ہے درجہ ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیں. تو بہت ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو اس کی انگلش لکھنی ہے. اردو میں کھیل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کھیل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پلے، گڈ. صحت، ہیلتھ. ورزش، ایکسرسائز. ٹھیک ہے، سیم. فوائد، سکون. مقصد، ان تینوں کی بھی آپ نے انگلش لکھنی ہے. ہوپ آپ کو یہ ایکسرسائز اور یہ کوشچن آنسرز سب سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو زوم کلاس میں دوسرا ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کر کے آپ وہ کوشچنس کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کی پرابلم کو سالو کر دیا جائے گا. اوکے اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنی درسی کتاب کی طرف آتے ہیں جو ہے کوئل. اس کا سبق نمبر 15، کہانیوں کی شہزادی. اوکے اسٹوڈینٹس، اپنے چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک تصویر کو دیکھیں گے جو پیج نمبر 77 کے اوپر ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی، ایک لڑکی ایک آرام کرسی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، ہوپ فلی شاید وہ سو رہی ہے. اور آگے آپ ایک دیکھیں گے ایک بلبلا، ایک کلاؤڈ، ایک بادل نما بنا ہوا ہے جس میں کچھ ایک پکچرز فگر اپیئرز ہیں، جس میں ایک درخت ہے، اس میں بہت ساری پرندے ہیں. اس تصویر کو دیکھنے سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ تو آپ کا پہلا کام یہ ہے سرے ورک بنانے کے بعد پکچر ڈسکرپشن، یعنی کہ آپ نے اس تصویر کی وضاحت کرنی ہے، تصویری وضاحت کرنی ہے آپ نے. تو آپ نے سرے ورک بنانے کے بعد، ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کا پہلا کام ہے کہ آپ نے اس تصویر کی وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی اس تصویر کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے وہ آپ نے 3 to 4 لائنز میں ایکسپلین کرنا ہے. انڈرسٹوڈ؟ اب ہم اپنے چیپٹر کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہانیوں مینس اسٹوری، شہزادی پرنسس. الف مد آ، گاف نون گن. آنگن، آنگن کہتے ہیں گھر کا وہ حصہ جو کھلا ہو، جیسے صحن ہو، اس کی بارڈرز بنے ہو، باؤنڈری وال ہو. ٹھیک ہے، اسے آنگن کہتے ہیں. یہ گھر کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کی شروعات میں بھی ہو سکتا ہے اور بیک یارڈ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آنگن میں ایک بڑا سا آم کا درخت تھا، سایہ دار اور خوبصورت. ٹھیک ہے، آنگن میں کیا تھا؟ ایک آم کا درخت تھا جو بہت ہی سایہ دار یعنی بہت بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت یعنی کہ ہرا بھرا تھا. درخت خوبصورت کیسے ہوتے ہیں؟ جب وہ بہت ہرے بھرے ہوتے ہیں اور اس میں پھل لگے ہوئے ہوں یا پھول ہوں. سلمیٰ سوچتی کہ اتنا پیارا درخت اس نے کہیں اور نہیں دیکھا تھا. سلمیٰ کے ابا نے بتایا تھا کہ اس کی دادی اس درخت کی بہت دیکھ بھال کیا کرتی تھیں. سلمیٰ کے ابا نے سلمیٰ کو بتایا کہ آپ کی دادی اس درخت کی بہت دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، اس کو پانی خود دیا کرتی تھیں، اس کی جڑوں میں کھاد ڈلوایا کرتی تھیں.
کس طرح سے دیکھ بھال کرتی تھی؟ مطلب پانی خود دینا، اس کی جڑوں کو صاف کرنا، اس میں کھاد ڈلوانا، یہ سارے کام دادی خود کیا کرتی تھی۔ سلمیٰ نے کبھی اپنی دادی اماں کو نہیں دیکھا تھا، یعنی ان کے ابا جو ان کی دادی کی باتیں بتا رہے تھے کہ آپ کی دادی اس در کا بہت خیال کرتی تھی، لیکن سلمیٰ نے اپنی دادی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو اس وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ کس وقت؟ جب ابا چھوٹے سے تھے، جب سلمیٰ کے ابا خود چھوٹے سے تھے، اسی وقت وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اس لیے سلمیٰ نے اپنی دادی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلمیٰ اکثر آم کے درخت پر چڑھتی اور کچے پکے یعنی کہ آدھے پکے ہوئے اور آدھے کچے، جسے ہم کیری کہتے ہیں عام الفاظ میں، جیسے آپ لوگوں نے کھایا ہوگا گرمیوں میں کیری گرین کلر کی آتی ہے، ہرے رنگ کی ہوتی ہے، وہ کچے پکے آم ہوتے ہیں۔ کچے پکے آم توڑ کر مزے سے کھاتی۔ اسے کئی بار خیال آتا تھا کہ خدا جانے میری دادی اماں کیسی تھیں۔ ایسے سلمیٰ بھی بعض اوقات یہ سوچتی تھی کہ ان کی دادی اماں کیسی ہوں گی، کیونکہ ان کے ابا ان کی دادی کی بہت ساری باتیں سلمیٰ سے کیا کرتے تھے۔ وہ ہوتی تو ضرور مجھ سے بہت پیار کرتی، انہیں اپنے درخت سے بھی تو اتنا پیار تھا۔ مطلب جو ابا نے بتایا سلمیٰ کو کہ دادی درخت کا بہت خیال رکھتی تھی، اس سے سلمیٰ کو اندازہ ہوا کہ دادی بہت پیار کرنے والی تھی۔ جس طرح سے وہ اپنے درخت کا خیال کرتی تھی، وہ اسی طرح پیار محبت سے میرا بھی خیال کرتی۔ آنگن میں ایک پرانی آرام کرسی پڑی رہتی تھی۔ آرام کرسی، ایزی چیئر، جس میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری کہانیوں میں اس طرح کی یہ چیئر آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے۔ لیٹنے کے لیے یہ راکنگ چیئر بھی ہوتی ہے، جیسے چھوٹے بچوں کی راکنگ چیئر ہوتی ہے وہ آرام چیئر کہلاتی ہے۔ بڑوں میں بھی اسی طرح سے ایک چیئر ہوتی ہے جس میں وہ آرام سے لیٹ سکتے ہیں۔ آرام کرسی پڑی رہتی تھی۔ سلمیٰ اس میں لیٹ کر کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ ان کتابوں میں دادی اماں کی لکھی ہوئی بہت سی مزیدار کہانیاں تھیں، یعنی کہ ایک اور صفت پتہ چلی کہ دادی اماں کو لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت ساری کہانیاں لکھا کرتی تھیں، اور سلمیٰ وہ کہانیاں اس آرام کرسی کے اوپر لیٹ کر پڑھا کرتی تھی۔ سلمیٰ کی دادی مصنفہ تھیں۔ مصنفہ کسے کہتے ہیں؟ کہانیاں لکھنے والے کو مصنفہ تھیں۔ اتنا تو سلمیٰ ان کے بارے میں جانتی تھی۔ ایک دن سلمیٰ آرام کرسی پر لیٹی جنگل کی شہزادی پڑھ رہی تھی۔ کتاب ختم ہوئی تو اس کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اسے ایک نرم اور پیاری سی آواز سنائی دی۔ کوئی اسے بلا رہا تھا، سلمیٰ بی بی، سلمیٰ بی بی۔ کیا ہوا بیٹے کہ ایک دن سلمیٰ جب کرسی پہ لیٹے ہوئے کتابیں پڑھ رہی تھی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب لگ گئی تو اسے ایک پیاری سی آواز نے اٹھایا، سلمیٰ بی بی، سلمیٰ بی بی۔ سلمیٰ نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، کون ہے؟ جنگل کی شہزادی، آواز نے جواب دیا۔ سلمیٰ کو جب اٹھی تو کوئی نظر نہیں آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، بٹ اسے ایک آواز سنائی دی جس میں اس آواز نے اپنا تعارف کروایا کہ جنگل کی شہزادی، یعنی یہ جو آواز ہے سلمیٰ بی بی، سلمیٰ بی بی، وہ جنگل کی شہزادی لگا رہی تھی۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یہ پیراگراف آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ نیکسٹ پیج پہ آئیے، جو اس کا لاسٹ پیج ہے 80۔ اس میں کچھ مشق دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جواب لکھیے۔ اس میں کوشچن نمبر 1 سوال 1 اور سوال 2 آپ کو کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سلمیٰ نے اپنی دادی کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ یہ سوال بہت obvious ہے، آپ نے پڑھا ہے اچھی طریقے سے کہ سلمیٰ نے اپنی دادی کو کیوں نہیں دیکھا تھا۔ سوال نمبر 2، سلمیٰ کی دادی کا پیشہ کیا تھا؟ یعنی وہ کام کیا کرتی تھی؟
ٹھیک ہے. ایک بیٹا ہوتا ہے خیال رکھنا، گھر کا کام کرنا، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ایک پیشہ ہوتا ہے ایسے کام جو کہ باہر جا کے کیے جائیں یا پروفیشنلی کیے جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. ایک تو وہ درخت کی دیکھ بھال کرتی تھی، وہ ایک کام تھا. دوسرا وہ کہانیاں لکھتی تھی. تو پیشہ کیا ہوا ان کا؟ پیشہ ان کا ہوا کہانیاں لکھنا، یعنی کہ وہ ایک مصنفہ تھیں. سلمیٰ کی دادی کا پیشہ کیا تھا؟ وہ ایک مصنفہ تھیں، یعنی کہ کہانیاں لکھتی تھیں. یہ ان کا پیشہ تھا. اب ہم آتے ہیں کاپی مینٹیننس کی طرف. یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ سرے ورک بنائیں گے، مطلب ٹائٹل پیج. ٹھیک ہے. کہانیوں کی شہزادی. اس کے بعد سیکنڈ مارجن ڈرا کریں گے. یہاں پہ ہم سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے 8 جنوری 2021. اچھا، اس کے بعد آئے گا گھر کا کام، پھر آ جائے گا جواب لکھیے. ایک لائن اسکپ کر کے اب آ جائیے یہاں پہ سوال نمبر 1 پر. ٹھیک ہے. یہاں سوال نمبر 1 آ جائے گا آپ کا، پھر جواب لکھنا شروع کریں گے آپ لوگ. اچھا، اب آتے ہیں ہم ہوم ورک کی طرف. گھر کا کام نردبان صفحہ نمبر 48-49. ٹھیک ہے. اس میں جتنے سوال دیے ہوئے یہ سارا مکمل کرنا ہے. اس کے بعد درسی کتاب کے ہوم ورک پر آئیے گا آپ لوگ. سرے ورک بنائیں گے کہانیوں کی شہزادی، پھر جواب لکھیں گے سوال نمبر 1 اور 2. جو پیراگراف پڑھایا ہے آپ لوگوں کو اسی میں سے سوال نمبر 1 اور 2 اس کا جواب موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ آئیے گا صفحہ نمبر 77 پر. پیج نمبر ہمارا 77. اس میں یہ جو پکچر دی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ اب ایک کہانی تحریر کریں گے. اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی چیز آئے گی وہ آپ لکھیں گے. 3 سے 4 لائنیں یا 5 لائنیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا ہوم ورک مکمل ہے. باقی اس چیپٹر کے جو سوالات ہیں وہ ہم زوم کلاس پر کریں گے. اوکے. ٹیک کیئر. گڈ بائے.